دینداروں کو جو میرے بھائی یہ جو مختلف تانے دیے جاتے ہیں, کچھ تانے صحیح بھی ہوتے ہیں. تو پہلی وجہ اس کی میں نے بتائی, جذباتیت. نمبر 2, توکل کی غلط تشریح. سمجھ رہے ہو نا, زمینی حقائق دیکھ کے فیصلے نہیں کر رہے ہوتے, محنت نہیں. جو قوم محنت کرتی ہے, دیکھو غیر مسلم ممالک میں, یورپ میں بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جن کی طبعی عمر 10-20 سال تک بڑھ چکی ہے. ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی ان لوگوں نے, 60 سال ہوتی تھی اب 70 سال ریٹائرمنٹ کی عمر کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ جگہ جم بن گئے ہیں, جگہ جگہ پارک بن گئے ہیں, لوگ جاگنگ بھی کر رہے ہیں, واکنگ بھی کر رہے ہیں, اور جناب صحت کا بڑا خیال کر. تو اللہ نے ان کی عمروں کو, جاپان میں 100 سال سے اوپر کے بہت لوگ ملیں گے آپ. ہمارے ہاں پہلے ماں اپنے بچے کو توکل کی بھیंٹ چڑھاتی ہے, وہ جو چیزیں بچے کے لیے ضروری ہیں وہ کھانے کو نہیں دے گی, وہ جو گند بلا دکان سے مل رہا ہے کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے. جب بچہ ہو گیا بیمار تو پھر دم درود, پھر بھی پرہیز نہیں, دم درود, جھاڑ پھونک, تعویذ, دعائیں, منتیں, نظر لگا دی, فلاں نے یہ کر دیا, مرچیں جلاؤ, یہ گھما پھرا کے پھر وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ وہ بچ جاتا ہے. بچتے بچتے پھر مختلف. اچھا, پارک میں جو چہل قدمی کرتے ہیں نا معذرت کے ساتھ, ان سے میں کئی دفعہ میرا ارادہ ان سے بولوں کہ آپ گھر چلے جائیں, اس چہل قدمی میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. کبھی کبھار میں بھی صبح پارک میں جاتا ہوں نا, کن پارکوں میں جاتا ہوں یہ نہیں بتاؤں گا میں آپ کو, کبھی کسی میں کبھی کسی میں کبھی لوکیشن نہیں بتاتا میں تو. لیکن پارک میں ایک چیز دیکھی ہے, لوگ چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں باتوں کے ساتھ, واکنگ کے بجائے ٹاکنگ پہ زیادہ زور ہوتا ہے. ایسی چہل قدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو صبح کی واکنگ ہے نا, یہ اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنی پوری دماغ کو ایک طرف فوکس کرنا ہوتا ہے. خواتین بھی نظر آتی ہیں اس میں, بڑی عمر کی خواتین ہیں جن کو ڈاکٹروں نے بتایا ہوتا ہے کہ بھئی آپ بھی واکنگ کریں, تو وہ وہی ساس بہو کے قصے چل رہے ہیں, او بہن تم تو. ابھی میں جاگنگ کر رہا تھا, جاگنگ تو چند کچھ بوڑھی عورتیں تھیں, میں جاگنگ کرتے ہوئے ان کے قریب سے گزرا نا, تو بہو کا لفظ میرے کان میں پڑا کہ نہیں وہ بہو جو ہے نا آٹا نہیں گوندتی, پتہ نہیں کیا کرتی. میں نے کہا بھائی ان سے بولو یہ مسائل بس کرو یار. یہاں اگر بہو اور نندوں جٹھانیوں کی ٹینشن پارک اس لیے تھوڑی بنا ہے بھائی, چھوڑو باتیں نہیں کرو, ابھی اسپیڈ کے ساتھ آپ واکنگ کریں. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, اس طرح کی واکنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ٹاکنگ کے ساتھ ہو. ایک دم اسپیڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, سانس پھولے آپ کا, اور پھر لمبے لمبے سانس لے ہوا میں. یہ 10-15 منٹ کی واکنگ بہت زیادہ مفید ہے صحت کے لیے. تو جاگنگ بھی نہیں ہے, نہ واکنگ ہے, نہ جم وم جانا اسلام کے خلاف سمجھا جاتا ہے. میں کبھی کبھار جم جاتا ہوں, ہر تھوڑے دیر میں آدمی آ کے مجھے دیکھ رہے ہوتے جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی خلائی مخلوق آ گئی ہے. کہہ رہے مفتی صاحب آپ, مفتی صاحب آپ ریئلی اس طرح کہ پتہ نہیں کتنے تو عقیدت یعنی چینل کو انسبسکرائب کر چکے ہوں گے اب تک. یا مفتی صاحب یہ مفتی ہو گئے یار, یہ کام کر رہے ہو. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک کامن سینس کی بات ہے. صحابہ کے دور میں, بلکہ صحابہ کیا 100 سال پرانے چلے جائیں, جسمانی محنت زیادہ تھی نا لوگوں کی. گاڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں, بائکیں نہیں تھیں, سارے کام پیدل ہوتے تھے, اور سارے کام لوگ گھر میں خود کرتے تھے. وزن بھی اٹھا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا, کوئی ٹھش پش بٹن کا کوئی سسٹم نہیں تھا. بیل بھی نہیں ہوتی تھی, دروازہ بجانا پڑتا, دھاپ دھاپ دھاپ, اس سے ہاتھوں کی ایکسرسائز ہوتی تھی. کیا خیال ہے, گدھے کو چلانے میں آدمی کو خود گدھا بننا پڑتا ہے. گدھا اگر مریل ہے تو اس کو دھکے دے رہے ہیں, گھوڑا گاڑی, گدھا گاڑی, یہ ساری چیزیں ہوتی تھی نا. تو جسمانی ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سائنسی ترقی سے کیا انسان کی نیچر چینج ہو گئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اب اتنی ترقی کا دور ہے, اب ہمیں جسمانی محنت کی ضرورت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی آدم علیہ السلام کو بھی پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کھانی پڑی تھی, گندم یا جو. اب کوئی یہ کہے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے, اب ہم 10,000 سال پرانا والا فلسفہ نہیں چلائیں گے, اب بھی وہی خربوزے کھائیں, انار کھائیں. اب تو اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, اب تو گیس پہ چلیں گے ہم. ہو سکتا ہے
بھائی جاپان کا سائنسدان جو بہت بڑی ایجادات کر چکا ہے, لیبارٹری میں جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا, تو اپنی انرجی کے لیے اس کو بھی باہر نکل کے خربوزہ کھانا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا. وہی طریقے سے انسان کی باڈی میں کوئی چینج نہیں آیا. میدے کا سسٹم وہی ہے جو 10, 15, 20 ہزار سال پہلے تھا. چبانا انہی دانتوں سے پڑے گا. گرینڈ کی بھی چیزیں آپ پیٹ میں ڈالو گے کہ مجھے دانتوں کے چبانے کے اب تکلف نہ ہو, تو وہ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے. ویسے ہی آپ, ایسا ہی ہے نا. روٹی بھی چبانی پڑے گی آپ کو, وہ سارا. ہاں بیماروں کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں, لیکن وہ جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں وہ بھی ہیں یہی جڑی بوٹیاں ہیں جن کو مختلف شکلوں میں. پیناڈول اب اس پیکنگ میں آ گئی ہے, ورنہ پیناڈول ہمیشہ سے کھا رہا ہے انسان, لیکن اس شکل میں نہیں تھا. اس شکل میں نہیں, وہ کسی اور شکل میں ہوگی. وہ حکیم کوئی جڑی بوٹی کھلا دیتے ہوں گے جس میں بخار اتارنے کے کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہوں گی اس میں. تو پیراسیٹامول جو ہے نا, جو مشہور ایک فارمولا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جب سائنس کتنی ہی ترقی کر لے, اب اگر کمپیوٹر ایجاد ہو گیا ہے اور آپ بٹن پہ سارے کام کر لیتے ہو, تو اس سے آپ کی انگلیوں کو جو حرکت دینے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو نا. اس کے لیے آپ کو الگ سے حرکت دینی پڑے گی, بھاگنا پڑے گا, چلنا پھرے گا. کیونکہ اللہ نے جو ہمیں مسل دیے ہیں وہ اس لیے تھوڑی دیے ہیں, وہ تو ہاتھ تو وزن اٹھائے گا تو ہاتھ رہے گا, پاؤں سے چلو گے تو چلنے کے قابل رہو گے. اور یہ بات تو وہ جنہوں نے یہ مشینیں ایجاد کی ہیں وہ ہم سے زیادہ ان چیزوں کے قائل ہیں. تبھی وہ اتنی کچھ ایجاد کر کے بھی سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں, صبح صبح سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں, جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں ملیشیا میں تھا تو زیادہ تر غیر ملکی ہمیں لگے پارک میں جاگنگ کرنے والے. مسلمان وہاں بھی کیا ہیں بیچارے, شارٹ. تو اب اس میں کوئی مفتی ہو, عالم ہو, جو بھی ہو, کچھ بھی بن جاؤ, تو باڈی یہ نہیں دیکھتی کہ آپ مفتی صاحب ہیں تو آپ گھر میں پڑے ہوئے رہیں, ٹھیک ہے نا. کھاتے جائیں, اسٹور کرتے جائیں, آپ کے کوہان کی شکل میں جمع ہو جائے گا. کیونکہ آپ مفتی ہیں, آپ کے پاس ورزش کا ٹائم نہیں ہے, یا ورزش آپ کے وقار کے خلاف ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ بولیں گے مفتی صاحب ہو کے ڈنڈ پیل رہے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ کے چونکہ ایکچولی وقار کے خلاف ہے, تو وہ کیا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو مفتی صاحب ہیں, باڈی نہیں مانتی کسی کو تو مفتی ہے یا عالم ہے یا ڈاکٹر ہے یا کچھ, باڈی نہیں مانتی. وہ کہیں گے بھائی پہلے تم انسان ہو, میڈیکل سائنس کی زبان میں تم ایک سمجھدار حیوان ہو. حقیقت ہے نا, میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, انسان بھی جانور ہی ہے لیکن ایک بڑا ذہین قسم کا حیوان ہے وہ. تو لہذا تمہیں صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ تمام کام کرنے پڑیں گے جو ایک مزدور کو کرنے پڑتے ہیں, ایک گٹکے والے کو کرنے پڑتے ہیں, ایک ٹماٹر والے کو کرنے پڑتے ہیں. اس میں چاہے کوئی مفتی اعظم ہو, چاہے وزیر اعظم ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو. لیکن لوگوں کی ایک سوچ کی بات بتا رہا ہوں. تو اب اکثر دینداروں کو دیکھا ہے وہ ورزش نہیں کرتے, وہ وقار کے خلاف سمجھتے ہیں. بزرگ بعض لوگ ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے ورزش, حالانکہ وہ بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم ورزش کریں. وہ اگر پارک میں چہل قدمی بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ اپنے بزرگی کا پورا خیال کر کے کر رہے ہوتے ہیں, ایسے وقار سے خرامہ چلو. پھر مریدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حضرت جی سے ایک قدم آگے نکل گئے تو گستاخی ہو جائے گی, تو مریدین کی واکنگ بھی گئی تیل لینے. میں نے دیکھے ہیں بعض لوگ خانقاہوں سے فارغ ہیں, کوئی خلافت ملی ہوئی ہے ان کو, جوان ہیں, تو اب وہ واکنگ کر رہے ہوتے ہیں پارک میں بڑی تمیز کے ساتھ نا, وقار کے ساتھ, اور اسی وقار کا خیال کرتے ہوئے ان کے مریدین بھی پیچھے. وہ مریدین یہ ہو رہے تھے ایک قدم آگے نکل گئے تو گستاخی بھی ہو سکتی ہے. اب گستاخی تو کے چکر میں وہ تیز واک ہی نہیں ہو رہی. تو میں کہتا ہوں یا تو تمیز ادب کر لو یا اپنی صحت بنا لو, دونوں میں سے ایک کام کر لو. تو ان لوگوں سے میں مریدوں سے کہتا ہوں بھائی اپنے شیخ کے ساتھ واکنگ کی ضرورت ہی کیا ہے, شیخ کی اسپیڈ آہستہ ہے, آپ کی اسپیڈ تیز ہے. تو اگر بے ادبی کا خطرہ ہے تو دوسرے پارک میں جا کے وہاں کر لیا کرو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ صحت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ ادب کی وجہ سے آہستہ چل رہے تھے. اگر صحت یہ دیکھتی نا کہ چونکہ ان کے پاس چلنے کا ٹائم نہیں تھا, ان کو تیز چلنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ ایکچولی ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے آہستہ چل رہے تھے, تو ان کی انرجی جتنی برن تیز چلنے میں ہونی چاہیے تھی اتنی آہستہ چلنے میں ہوگی. فطرت ان چیزوں کو لیفٹ نہیں کراتی. تو صحت کے معاملے میں دینداروں کو دیکھ لو, صحتیں برباد کی ہوئی ہیں. اور پھر ایک صاحب کو تو میں نے یہاں تک کہا, میں نے کہا دیکھو پھر بھی اللہ چاہے بیمار کر سکتا. اگر کوئی جم جا رہا ہے, جاگنگ کر رہا ہے, سارا صحت کا خیال کر رہا ہے, پھر بھی اللہ, پھر اگر بیماری آئے گی نا وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوگی, وہ اللہ کی طرف سے ہوگی.
وجہ اس کی یہ کہ بھائی وہ اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے. ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے تو کیا وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, ہمارے نبی سے زیادہ کون صحت کا خیال رکھتا ہوگا؟ آپ نے تو وہ چیزیں بتائی ہیں جو صحت کے لیے مفید ہیں, جو صحت کے لیے نقصان دہ ان سے منع کیا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے ہیں. تو ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اور ایک خود کی طرف سے. تو ایک صاحب تھے, وہ کہنے لگے مفتی صاحب جب صحت کا خیال بھی ہم کریں گے اور جم بھی جا رہے ہیں اور جناب جاگنگ بھی کر رہے ہیں اور یہ سارے, تو پھر بیمار ہی نہیں ہوں گے. تو بیماری تو اللہ کی رحمت ہے اور اس میں تو گناہ معاف ہوتے ہیں, اور اگر کبھی کوئی بیماری نہ ہو تو یہ تو بڑا عذاب ہے. میں نے کہا بیماری اللہ کی رحمت ہے بشرطے کہ اپنی حماقتوں سے نہ آئی ہو. سمجھ رہے ہو؟ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو. آپ گٹکا کھا کے منہ کا کینسر ہو گیا تو یہ آپ کی طرف سے ہے, یہ کینسر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. سگریٹ پی پی کے پھیپھڑوں کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے تو یہ بیڑا غرق اللہ کی طرف سے نہیں ہوا ہے, ہوا تو اللہ کی طرف سے, اس لیے کہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے, لیکن وہ آپ کی حماقت کی سزا دی اللہ نے آپ کو. تو یہ والی کھا کھا کے اتنا تھوپ لیا یہاں پہ, اب چلا نہیں جا رہا ہے, یا قبض ہو گیا, پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے اور درد ہو رہا ہے, کہہ رہے کوئی بات نہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں میرے. ہر تکلیف پہ گناہ معاف ہوتا ہے نا. حدیث میں آتا ہے کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کانٹا بھی چبھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو صحیح حدیث ہے, ایک کانٹا بھی چبھتا ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے, اس سے حدیث میں آتا ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کانٹے کی اتنی سی تکلیف پہ جب گناہ معاف ہوتے ہیں, تو اب تو 6 پراٹھے جو میرے پیٹ میں وہ پٹ رہا ہوں, اب تو میرے اگلے پچھلے سارے کبائر صغائر معاف. تو بھائی اب توبہ استغفار کا موقع ہے, یہ شکر کا موقع نہیں ہے, یہ توبہ کا موقع ہے. اللہ معاف کر دے, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن وہ کیا کر رہا ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہوگا کوئی بات نہیں بھائی, تکلیف بھی کس کی رحمت ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. ہاں جب توبہ کی توفیق مل گئی ہے, اللہ آئندہ نہیں کھاؤں گا, معاف کر دے, اللہ نے معاف کر دیا, اب یہ تکلیف کیا بن جائے گی؟ اب یہ رحمت بن جائے گی. بھائی اللہ نے جب ایک چیز معاف کر دی, پھر اللہ کہیں گے اب تکلیف تو ہوگی, 6 پراٹھے تو بولیں گے, لیکن اب اس تکلیف میں تیرے گناہ کیا ہوں گے؟ معاف ہوں گے, چونکہ تو توبہ کر چکا ہے. تو گٹکے کھانے کی وجہ سے منہ کا کینسر ہو گیا, آپ نے توبہ کر لی, سچی توبہ کر لی, تو اب یہ کینسر انشاءاللہ رحمت بن جائے گا. لیکن توبہ اتنے آرام سے ہوتی نہیں ہے, وہ اوپر سے توبہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہونے دو, پھر ایک دفعہ اور ٹرائی کر کے دیکھیں گے. میں نے دیکھا ہے نا, دیکھا ہے, نہیں چھوڑتے, دنیا چھوڑ دیتا ہے, وہ نہیں چھوڑتا. نہ چرچ چھوڑتے ہیں, نہ ہیروئن چھوڑتے ہیں, نہ شراب چھوڑتے ہیں. وہ اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں, لیکن وہ دوبارہ موقع ملے تو دیکھو ان کو, وہ اس سے زیادہ آگے نکلتے ہیں.